بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی کا واقعہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تو چلی ہے، لیکن آپ کی اولاد میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے تا ہنوز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جن کی شادی کا آج ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور ان کی شادی کا بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام غالباً 14 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے والد محترم نے ان کو حران نامی ایک جگہ ہے جو کہ عراق کا ایک مشہور اور عظیم الشان شہر ہے، اور وہ موصل اور شام کے راستے میں واقع ہے، ان کی طرف بھیجا۔ وہاں ان کے ماموں لابان نامی رہتے تھے، اور ان کو یہ کہا کہ لابان کے پاس جاؤ اور میرا سلام کرو، اور ان سے کہو کہ آپ کی شادی اپنی ایک بیٹی سے کر دیں۔ لابان کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لیا تھا اور ایک کا نام راحیل تھا۔ لیا بڑی تھی اور راحیل چھوٹی تھی، اور یہ دونوں بیٹیاں اور لابان یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر آ چکے تھے، یعنی وہ اس وقت کے مسلمان تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بیت المقدس سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو اپنے ساتھ اپنے والد محترم کی ڈھیر ساری دعائیں لے کر نکلے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس حران پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات ان کی دونوں بیٹیوں لیا اور راحیل سے ہوئی۔ لیا بڑی بیٹی تھی اور راحیل چھوٹی، اور راحیل کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت کے ساتھ ساتھ حسن و جمال کی دولت سے بھی بھرپور نوازا تھا، اور اپنی بڑی بہن لیا سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ ان کی چھوٹی بیٹی راحیل کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر اس وقت یعقوب علیہ السلام کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ راحیل کا مہر ادا کر سکیں۔ ان کے ماموں نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اتنا مہر ہے کہ تم اپنی بیٹی راحیل کو مہر ادا کر سکو؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ماموں جان، آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں تو پردیسی ہوں، لیکن میں آپ کی ہر فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولے، ماموں جان اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے یہاں اس وقت تک قیام اجرت پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں جب تک آپ کی بیٹی راحیل کا مہر ادا نہ ہو جائے۔ تو ان کے ماموں کے چہرے پر رضامندی کے آثار نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے، اور راحیل کا مہر یہ تھا کہ تم 7 سال تک میرے یہاں کام کرو گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے منظور ہے، آپ راحیل سے میرا نکاح کر دیں، یہ میری شرط ہے، اور اس کے لیے میں آپ کے یہاں 7 سال تک کام کروں گا۔ ان کے ماموں لابان نے ان کی یہ شرط منظور کر لی، اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان رہنی چاہیے۔ پھر یعقوب علیہ السلام پورے 7 سال اپنے ماموں کے یہاں کام کیا، ان کی بکریاں چرائیں، اس طرح انہوں نے اپنے ماموں کی شرط پوری کر دی۔ اب نمبر تھا ان کے ماموں کا کہ وہ اپنی شرط پوری کرے، لہٰذا ان کے ماموں لابان نے اپنی بیٹی کی رخصتی کی تیاری شروع کی۔ رخصتی کی شب یعقوب علیہ السلام اپنے خیمے میں داخل ہوئے، اور پھر جب اگلے دن سورج طلوع ہوا اور زمین کا ذرہ ذرہ نور سے چمکا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کے ماموں نے ان کا نکاح اپنی بڑی بیٹی لیا سے کر دیا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی چھوٹی بیٹی راحیل کو پسند کیا تھا، اور اس سے ہی یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے منہ سے بے اختیار نکلا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر وہ غصے میں اپنے ماموں لابان کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ نے مجھے دھوکہ دیا،
میرے ساتھ غداری کی ہے، 7 سال تک مجھ سے کام لیا اور پھر کسی اور کو میری بیوی بنا کر بھیج دیا، جبکہ میں نے راحیل کے لیے پیغام بھیجا تھا، لیا کے لیے نہیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ تو ان کے ماموں بولے، میرے بھانجے اپنا غصہ تھوک دو، میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، بلکہ ہمارے ملک کے رسم و رواج کے خلاف ہے کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کی شادی ہو جائے۔ اور کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ماموں ایسا کر کے اپنے لوگوں میں بدنام اور رسوا ہو جائیں؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، خدا نخواستہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ تو ان کے ماموں بولے، میرے بھانجے اگر تم اپنی بیوی راحیل کو بھی بنانا چاہتے ہو تو اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو 7 سال اور میرے یہاں کام کرنا ہوگا۔ تو اس طرح 7 سال اور گزر گئے، اور اس دوران یعقوب علیہ السلام کے ہاں لیا سے 3 اولادیں ہوئیں، اور آخر کار وہ دن آ پہنچا کہ جس کا یعقوب علیہ السلام کو برسوں سے انتظار تھا، ان کا خواب پورا ہوا اور وہ رات آن پہنچی جس کے لیے انہوں نے بڑا کٹھن سفر طے کیا اور دن رات انتھک محنت کی تاکہ معیشت عزتی پوری ہو اور ان کا نکاح اس خاتون سے ہو جس کے لیے حق تعالیٰ نے یہ مقدر فرما دیا، اور وہ ایک عزت دار نبی اور پیغمبر کی بیوی بنے اور پھر ایک عزت دار نبی اور پیغمبر کی ماں بنے۔ راحیل کا نکاح ان سے ہو گیا کیونکہ اس وقت ان کے مذہب کی روح سے جائز تھا کہ 2 سکی بہنوں کو ایک ہی نکاح میں ایک ساتھ رکھا جائے، اور غالب گمان بھی یہی ہے، لیکن بعض روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ لیا فوت ہو چکی تھی، اس کے بعد راحیل کا نکاح ہوا، اور ایسا لگتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان اس نکاح سے بے حد خوش تھے۔ انہوں نے اپنی ہر بیٹی کو ایک ایک باندی کا تحفہ بھی دیا تھا۔ لیا کی باندی کا نام زلفا تھا اور چھوٹی بیٹی راحیل کی باندی کا نام بلہا تھا۔ ارشاد ملتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور راحیل کے نکاح کو کافی عرصہ گزر گیا، مگر راحیل کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، جبکہ وہ دیکھتی تھی کہ ان کی بڑی بہن لیا کے ہاں 4 بیٹے ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے فطرتی طور پر ان کے دل میں غیرت جاگ اٹھی، اور انہوں نے اپنی باندی بلہا بھی یعقوب علیہ السلام کو سونپ دی، اور لگتا ہے کہ ان کے مقابلے میں لیا نے بھی اپنی باندی زلفا انہیں سونپ دی، اور دونوں باندیوں کے یہاں یعقوب علیہ السلام سے اولادیں پیدا ہوئیں۔ جب راحیل نے یہ دیکھا کہ ان کی بہن لیا اور دونوں باندیوں زلفا اور بلہا کی یہاں بھی اولادیں ہو چکی ہیں، جبکہ وہ ابھی تک بے اولاد ہیں، تو وہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئیں اور دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں یعقوب علیہ السلام سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سن لی اور ان کی کمزوری اور بے بسی پر رحم کر کے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور ان کا حمل ٹھہر گیا، اور ان کے یہاں ایک عظیم